دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھا۔ تمام انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے آپ کے اخلاق بہت ہی عمدہ تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یتیموں کے لیے بھی کافی اچھا اور عمدہ تھا۔ میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق جو یتیموں کے لیے تھا پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا غیاث الدین قاسمی، میرے یوٹیوب چینل مولانا غیاث عثمانی کو آپ تمامی حضرات سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اچھا لگے تو پھر شیئر بھی کیجئے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو تھوڑی دوری پہ آپ نے یہ دیکھا کہ چند بچے ہیں جو عید کے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالوں کے اوپر اس نے کنگھا کیا ہوا ہے، تیل بھی لگایا ہوا ہے اور سب کے سب کھیل رہے ہیں، آپس میں خوشیوں کا اظہار ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج بھی عام طور پہ بچوں کو عید کے دن کافی خوشی ہوتی ہے اور وہ خوشی دیکھنے کے قابل بھی ہوا کرتا ہے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ اور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بچہ پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ہے، چہرے کے اوپر غم چھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب بچے کے پاس گئے، روتے ہوئے بچے کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ یہ کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے، میں یتیم ہوں۔ جو ہی یتیم کی آواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو گئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا، آج تمہارا باپ اگر زندہ نہیں ہے تو میں محمد تمہارا باپ بن جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہا اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ دیکھو، میں ایک یتیم کو لے کر کے آیا ہوں، تم اسے پانی نہلاؤ۔ چنانچہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس یتیم بچے کو پانی نہلانے کے لیے لے کر کے گئیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر خبر بھجوائی کہ امام حسن کے ناپ کا اگر کوئی کپڑا ہے تو وہ ہمارے گھر کے اندر بھیجیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین کے ناپ کا ایک کپڑا بھیجا۔ پھر اس کے بعد پانی لہنا دینے کے بعد اس یتیم بچے کو وہ کپڑا پہنایا گیا، پھر اس کے بعد ان کے سر کے اوپر تیل لگائے گئے، کنگھی بھی کر دی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر کے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو آپ نے یہ کہا کہ بیٹا تم یہ بتلاؤ، جب تم اپنے والد کے ساتھ عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو کس طریقہ پر جاتے تھے؟ تو اس یتیم بچے نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا تو میں اپنے والد کے کاندھے کے اوپر سوار ہو کر کے جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، جب یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر پڑی تو فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور اس یتیم بچے سے کہا کہ میرے بیٹے آ میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جا، میں آج تمہیں وہ تمام کچھ دوں گا، وہ پیار دوں گا جو تمہارا باپ اپنی زندگی میں تمہیں دیا کرتا تھا، اور تمہیں تمہارے حقیقی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا یتیم بچوں کے لیے۔ آج وہ تمام مسلمان مرد و خواتین سوچیں کہ جن کے گھر میں ان کے بھائی کے بچے یتیم ہیں، جن کے گھر میں ان کے بہن کے بچے یتیم ہیں اور انہوں نے ان کے مال کو اپنے قبضہ میں لے رکھا، ان کے حقوق کو وہ ادا نہیں کر رہا ہے، ان تمام مسلمانوں کے لیے یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اگر جب تمہیں کبھی اس طرح کا موقع ملے یتیموں کا خدمت کرنے کی تو ایسی صورت میں تم دل و جان سے اس کی خدمت کرو جس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے کاندھے کے اوپر بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد اب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اسی راستے پہ نکلتے ہیں جس راستے پہ پہلے بچے کھیل رہے تھے۔ چنانچہ بچوں نے یہ دیکھا کہ وہ یتیم بچہ جو پرانے کپڑے کے اندر بیٹھا ہوا غموں کے آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کیا ہوا تھا، اس کے چہرے کے اوپر ہنسی آ گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچے آرزو کرنے لگے کہ اے کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر بیٹھ کر کے مسجد کیا کہتے ہیں عیدگاہ کے اندر جاتا اور عید کی نماز پڑھتا۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں اس بچے کو اپنے کاندھے کے اوپر بیٹھا کر کے عیدگاہ کے اندر پہنچے۔ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ ممبر کے قریب گئے اور وہاں پہ بچے کو نیچے اتارا تو بچے نیچے بیٹھنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بیٹا، آج یہ تمہاری جگہ نہیں ہے کہ تم نیچے بیٹھو، بلکہ آؤ میرے پاس ممبر کے قریب آ جاؤ اور میرے پاس ممبر کے بازو بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اتنی عزت دی کہ ممبر کے پاس آپ نے ممبر کے اوپر بیٹھایا۔ تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ تم بھی یتیموں کی عزت کرو۔ ایک موقع پر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے محرم کی 10 تاریخ کو یتیم بچے کے اوپر شفقت و محبت سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی یا تو اسے ثواب عطا فرماتا ہے یا پھر جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور تمام مسلمانوں سے یتیم کے تعلق سے اس فضیلت کو بیان فرمایا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی اللہ تبارک و تعالی یتیموں کی خدمت کا موقع عطا فرمائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اخلاق کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور یتیم بچوں کی پرورش صحیح طریقہ پر کریں۔ اللہ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔